أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إنا تطيرنا بكم کہنے لگے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم یقیناً اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ اور یقیناً ضرور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب. پیغمبروں کی بات سننے کے بعد انہوں نے جب کوئی دلیل جواب میں پیش نہ کر سکے تو یہ کہا کہ تمہارے آنے سے ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے اور تمہاری نحوست کی وجہ سے ہماری معیشت تنگ ہو گئی ہے، اور اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے دعوت دینے سے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے بڑی ہی شدید تشدد اور تعذیب کا سامنا کرنا پڑے گا. بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے ان پیغمبروں کو بھی قتل کر دیا اور انتہائی ظلم و بربریت کے ساتھ اللہ کے نبیوں کو شہید کر دیا. تو یہ پرانی قوموں کا، کفار و مشرکین کا یہ شیوا رہا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں، جیسے فرعون اور دیگر متکبرین. جب پیغمبر کی سچی دعوت کے جواب میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں جی ہم تمہیں قید کر دیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں ماریں گے. اور یہ الزام لگانا بھی ان کی پرانی عادت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. اگر تو کوئی اچھی بات آتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اور اگر کوئی ناگوار صورتحال پیش آتی تو کہتے جی یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے جو ہم پر پڑ گئی. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفار مکہ نے یہی کہا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ. اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ تو آپ کی نحوست کی وجہ سے ہم پر مصیبت آ گئی. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ. انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ. کیا اگر تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون. بلکہ تم ایک قوم ہو حد سے گزرنے والے. انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نحوست تمہارے اپنے ہی ساتھ ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. اللہ پاک فرماتے ہیں ہر انسان کی خیر و شر اس کی گردن میں لٹکا دی گئی ہے، اور انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے نصیب کے ساتھ ہی پہنچتی ہے، اور جو بھلائی پہنچتی ہے وہ بھی اس کے اپنے نصیب کی وجہ سے پہنچتی ہے. تو ان کا ہماری نحوست نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری اپنی ہی بدعمالی ہے جس کا نتیجہ تم بھگت رہے ہو. ان ذکرتم،
یہ شرط ہے اور جواب شرط محذوف ہے، یعنی اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو کیا تم ہمیں منحوس کہنا شروع کر دو گے؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو حد سے گزرنے والے لوگ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہیں کوئی خوف نہیں، اور تم اپنی حدود بندگی سے نکل کر اللہ کی نافرمانیوں پر اترے ہوئے ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا اے میری قوم رسولوں کی تابعداری کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان کی بات مانو جو تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ شہر کے آخری کنارے پر ایک شخص رہتا تھا جس کا نام قرآن و حدیث میں تو نہیں آیا لیکن بعض اسرائیلی روایات میں آیا ہے کہ اس کا نام حبیب بن اسماعیل نجار تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آدمی کوڑ کی بیماری کا شکار تھا، اور اللہ کے نبی جب شہر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے اسی سے ملاقات ہوئی، اسے انہوں نے دعوت دی۔ تو کہنے لگا کہ کیا تمہارے پاس کوئی معجزہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے، وہ تمہاری اس بیماری کو ٹھیک کر دے گا۔ اس نے کہا کہ میں 70 سال سے اپنے بتوں کو پکار رہا ہوں، انہوں نے تو ٹھیک نہیں کی، اور تمہارا رب ایک دن میں میری بیماری کیسے ٹھیک کر دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ایک لمحے میں تمہیں ٹھیک کر دے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں کرتا رہا، بلکہ جب اسے خبر ملی کہ جو نبی میرے پاس آئے تھے ان کے ساتھ قوم بڑا ظلم اور زیادتی کر رہی ہے اور ان کی بات نہیں مان رہی اور ان کو ڈرا دھمکا رہی ہے، تو وہ فوراً گھر سے نکلا اور حق کی شہادت دینے کے لیے میدان میں پہنچا۔ یہ ہے طریقہ ایک داعی کا کہ وہ جہاں ظلم ہو رہا ہو، جہاں شرک ہو رہا ہو، وہاں پہنچ کر لوگوں کو دعوت دے، اگرچہ اس میں اس کی جان کا بھی خطرہ ہو، اس کی پرواہ نہ کرے۔ تو اس نے کہا ہے میری قوم، یہ رسول اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ان کی گفتار، ان کا کردار، ان کا طرز عمل، یہ سب کچھ بہترین ہے، اور پھر یہ تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں، کوئی دنیاوی مفاد ان کے پیش نظر نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ تمہیں دعوت دیتے ہوں۔ تو ایسے بے غرض لوگوں کو انکار کرنا اور ان کی بات نہ ماننا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں،
إن يردني الرحمن بضر کہ اگر اللہ رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا تو ان کی کوئی سفارش میرے کام نہیں آئے گی ولا ينقذون اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ اس نے بڑی لاجک کے ساتھ بات کی کہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، اور جنہیں تم پوج رہے ہو انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اور کہا کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جو ہر تکلیف سے مجھے بچانے والا ہے، اور ان کی عبادت کیوں کروں تو میرے کسی بھی کام نہیں آ سکتے، اور نہ ہی مجھے اللہ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، یقیناً اس وقت میں ایک کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بلا شبہ میں تمہارے رب کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں، پس میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس بات کو جان لیتی جو میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا۔ حبیب نجار نے ان سے کہا کہ دیکھو انی آمنت بربکم، بڑے بہترین انداز میں ان کو یہ بات سمجھائی کہ وہ صرف میرا ہی رب نہیں تمہارا بھی رب ہے، اور تمہیں یہ چاہیے کہ جس رب کے ساتھ میں ایمان لایا ہوں اسی کے ساتھ تم بھی ایمان لے آؤ۔ میری بات سنو، میں تمہاری خیر خواہی اور ہمدردی کر رہا ہوں۔ لیکن قیل ادخل الجنہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ انہوں نے انتہائی ظلم و بربریت کے ساتھ اس آدمی کو شہید کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اسے لاتے اور ٹھڈے اور مکے مارے گئے، جس کی وجہ سے اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر آ گئی اور وہ شہید ہو گیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اسے اس کے سر پر آرا رکھ کر اس کے 2 حصے کر دیے گئے، اور بعض میں ہے کہ اسے ایک کنواں کھود کر اس میں پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی، اور وہ سانس بند ہونے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن اس نے اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی اور آخری وقت تک اپنے دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا رہا۔ اب جب وہ فوت ہوا، شہید ہوا، تو فرشتوں نے اس کا استقبال کیا اور اسے بتایا کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور شہیدوں کی ارواح قیامت سے پہلے بھی جنت میں آتی جاتی رہتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ شہید اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور وہ جنت کا رزق دیے جاتے ہیں۔ تو اس نے نہ صرف زندگی میں اپنی قوم کی خیر خواہی کی بلکہ مرنے کے بعد بھی
ان کی خیر خواہی کی بات کی اور ان کے خلاف کوئی انتقام کے جذبات کا اظہار نہ کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نصح قومہ حیا و میتا، اس آدمی نے زندگی میں بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میری قوم میرے اچھے انجام کی خبر جان لے اور وہ بھی اللہ کے دین کی طرف آ جائیں اور وہی عزت پا جائے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ ترجمہ ایک بات، قالوا انا تطیرنا بکم، کہنے لگے یقیناً ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہ آئے تو یقیناً ضرور ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یقیناً ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، قالوا طائركم معكم، رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا اے میری قوم رسولوں کا کہنا مانو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان کی بات مانو جو تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی، ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے، انی اذا لفی ضلال مبین، بلا شبہ یقیناً اس وقت میں واضح گمراہی میں ہوں گا، انی آمنت بربکم فاسمعون،
بلا شبہ میں تمہارے رب کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں، پس میری بات سنو۔ بلا شبہ میں تمہارے رب کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں، بس میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی، کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، بما غفر لی ربی، اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا۔ اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ